इत्तेफाक इंडस्ट्री की बुनियाद रखने वाले कारोबारी फैमिली के मियां मोहम्मद शरीफ ने कारोबार नेशनल्स हो जाने के बाद भुट्टो मुखालिफ कैंप का इंतखाब किया। इनके बेटे नवाज शरीफ तरीके इस्तकलाल में गए और फिर जनरल जिलानी की नज़र इनके ऊपर पड़ी तो ये पंजाब के वज़ीर खाना और वज़ीर आला बने। इन्होंने नज़रियात के बजाय तमीर और तरक्की का नारा अपनाया। आगाज़ में शरीफ खानदान से वो अकेले सियासतदान थे, लेकिन फिर शहबाज शरीफ सियासत में आए और एक अरसे तक लाहौर के मामला देखते रहे। मियां शरीफ के तीसरे बेटे अब्बास शरीफ भी एमएनए रहे, लेकिन अब इनकी फैमिली कारोबार की जानिब मुतवज्जा है। इनके बाद हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने सियासत में हिस्सा लिया। हमजा शहबाज ने जनरल मुशर्रफ के मुश्किल दौर में अपना नाम बनाया। इस मरतबा इस खानदान से नवाज शरीफ लाहौर और मानसेरा सिलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मानसेरा में इनके दामाद कैप्टन सफदर अपने इलाके में इनकी मुहिम चला रहे हैं। शहबाज शरीफ लाहौर और कसूर से, हमजा शहबाज और मरियम नवाज लाहौर से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि मियां शफी फैमिली से आबद शेर अली फैसलाबाद और उमर सुहेल ज़िया भट्ट लाहौर से उम्मीदवार है। अगर लाड़काना के भट्टो खानदान में अहम नाम सर शाहनवाज भट्टो का था, जो रियासत जूनागढ़ के वज़ीर आज़म भी रहे। जुल्फ़िकार अली भट्टो वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म रहे, जबकि इनके कज़न मुमताज़ भट्टो वज़ीर आला सिंध रहे। जनरल अयूब खान से इख्तिलाफ के बाद उन्होंने लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। उनको सज़ा के बाद उनकी अहलिया नुसरत भट्टो और बेनज़ीर भट्टो सियासत में आई। नुसरत भट्टो वफाकी वज़ीर और एमएनए रहीं, जबकि इनके बेटे मुर्तज़ा भट्टो भी एमपीए मुंतखब हुए। मुर्तज़ा भट्टो की अहलिया गनवा भट्टो पीपल्स पार्टी शहीद मुर्तज़ा भट्टो की चेयरपर्सन है, लेकिन मुर्तज़ा भट्टो की औलाद फातिमा भट्टो और जुल्फ़िकार भट्टो जूनियर इंतखाबी सियासत से दूर हैं। जुल्फ़िकार अली भट्टो के दामाद आसफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर बने। इनकी दो बहनें डॉक्टर अज़हर अफजल और फ़रियाल तालपुर सियासत में हैं, जबकि डॉक्टर अज़रा सूबाई वज़ीर भी रह चुकी हैं। फ़रियाल तालपुर के शोहर मीर मुनव्वर तालपुर भी एमएनए रह चुके हैं और कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। इस मरतबा बिलावल भट्टो जरदारी सिंध और पंजाब के कौमी असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस इलेक्शन में बिलावल भट्टो जरदारी आइंदा वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी हैं। सद्दा के खान खैबर पख्तूनख्वा के ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले गफ़ार खान ने खुदाई खिदमतगार शुरू की, जिसका मकसद पख्तूनख्वानों का सधारण और माशरे की इस्लाह थी। इनकी सियासी सोच कांग्रेस के करीब थी और वो हिंदुस्तान की तकसीम के भी खिलाफ थे, इसलिए तकसीम से पहले और बाद में वो कैदोबंद का शिकार रहे। इनके बेटे और मशहूर सियासी रहनुमा खान अब्दुल वली खान भी तवील अरसा तक जेलों में रहे। जुल्फ़िकार अली भट्टो दौर में वली खान अपोजिशन लीडर रहे। इन्हें हैदराबाद साजिश केस में जेल भेज दिया गया। जनरल ज़िया ने इक़्तिदार में आकर हैदराबाद साजिश केस के कैदियों को रिहाई दी। वली खान के बेटे असफद यार वली खान अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह और मेंबर कौमी असम्बली भी रहे, जबकि वली खान की अहलिया नसीम वली खान ने भी इंतखाबी सियासत में हिस्सा लिया। इनके भाई आज़म होती भी मुल्की सियासत में सरगर्म रहे। बेगम नसीम वली खान के भांजे मीर हैदर होती साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी रहे। गुज़िश्ता इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। इस मरतबा असफद यार वली के बेटे अमल वली खान और साबिक़ वज़ीर आला मीर होती इंतखाबी सियासत में हैं। वड के मैंगल बुजुर्ग बलोच रहनुमा और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरपरस्त आला और बुजुर्ग बलोच रहनुमा सरदार अता मैंगल का शुमार बलोचिस्तान के अहम तरीन रहनुमाओं में होता है। वो जनरल यूब दौर में मेंबर कौमी असम्बली रहे थे, बाद वज़ीर आला बलोचिस्तान भी रहे, लेकिन इनकी हुकूमत मुअत्तल कर दी गई। अताउल्लाह मैंगल बाग़ियाने सियासत में शरीक रहे। इनके वालिद सरदार रसूल बख्श मैंगल कबाली सरदार थे, जबकि सरदार अताउल्लाह मैंगल के बेटे सरदार अख्तर मैंगल भी वज़ीर आला बलोचिस्तान रहे। सरदार अख्तर मैंगल गुज़िश्ता इलेक्शन में मेंबर कौमी असम्बली बनने में कामयाब रहे और इस मरतबा भी वो इनकी जमात बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। पहले सरदार अख्तर मैंगल के कागजात नामजदगी गैर मुल्की कामें की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिए गए थे, लेकिन अब इन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल चुकी है। खान वादाए मुफ्ती महमूद जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद के कबीले का ताल्लुक बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान से था और आज़ाद मंच पनौंदे से इन इलाकों में घूमते हैं। मुफ्ती महमूद का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था। 70 की दहाई में जुल्फ़िकार अली भट्टो ने पाकिस्तान भर के कई हलकों से इलेक्शन जीता, लेकिन मौलाना मुफ्ती महमूद ने इन्हें अपने हलके से शिकस्त दी। वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी रहे। सियासत में वो भट्टो मुखालिफ रहे, लेकिन जनरल ज़िया दौर में इनकी जमात MRD इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी के साथ रही और इनकी वफ़ात के बाद इनके बेटे मौलाना फजलुर रहमान जानशीन बनकर उभरे और अपना तंजीमी व सियासी असर और रसूख बढ़ाते गए। इनकी जमात कई मरतबा मरकज़ और सूबे में हुकूमती इत्तेहादी रही। इनके समदी हाजी ग़ुलाम अली गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं। इनके भाई मौलाना अताउर रहमान सेंटर, एक भाई बैरोक्रेट है। मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल और पशीन से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। इस हल्के से महमूद खान अचज़ई इनके हक़ में दस्तबरदार हो चुके हैं। इनके दो भाई मौलाना लुत्फ़ुर रहमान और मौलाना अबैदुर रहमान इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि इनके दो बेटे मौलाना असद और मौलाना असद पिलक्की मरवत और टानक से इंतखाबी मैदान में हैं। शमस आबाद के मलक नवाब मलक अमीन शमस आबाद का ताल्लुक मलक अवान बरादरी से था और अब भी ये ख़ानदान अटक और इसके गिरदो नवा में काफ़ी असर और सूख वाला समझा जाता है।
موجودہ دور میں ملک امین اسلم سیاسی محاذ پر پیش نظر آتے ہیں۔ اگرچہ انہیں گزشتہ الیکشن میں تحریک انصاف کی جانب سے ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا، لیکن حکومت میں ان کو وزیر اعظم عمران خان کا مشیر بنایا گیا تھا۔ نواب آف شمس آباد فیملی کی جڑیں پاکستان بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ملک امین اسلم کی بہن نواب آف بہاولپور کی اہلیہ ہیں۔ حال ہی میں امین اسلم فیملی کی رشتہ داری سردار اختر مینگل سے بھی ہوئی ہے۔ ملک امین اسلم کی شادی سروس انڈسٹری کے سربراہ اور چودھری احمد مختار کے بھائی چودھری احمد سعید کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ ملک امین اسلم کے سیاسی حریف شیخ آفتاب ہیں۔ اس مرتبہ وہ تحریک انصاف کو خیرآباد کہہ کے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اٹک کے سردار حیات کھڑ نے 1857 کی جنگ آزادی میں جنرل نکسن کا ساتھ دیا جو دلی پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد تاج برطانیہ نے ان کو اپنے وفاداران میں شامل کیا۔ متحدہ پنجاب وزیر اعظم سردار سکندر حیات کا تعلق بھی اسی فیملی سے تھا۔ ان کے بیٹے سردار شوکت حیات کو سیاست میں شوکت پنجاب کا خطاب دیا گیا۔ وہ ممتاز دولتانہ کے ساتھ بھی رہے۔ ان کے بیٹے سردار سکندر حیات پیپلز پارٹی کے MP اور وزیر رہے۔ کھر فیملی کی دوسری شاخ سے سردار صادق کھڑ کا بھی اہم نام ہے اور ان کی بیگم ممبر صوبائی اسمبلی رہی۔ ان کے بیٹے میجر طاہر صادق کا فوج اور بیوروکریسی میں اہم کردار رہا۔ پھر وہ سیاست میں آگے۔ ان کی رشتہ داری گجرات کے چودھری خاندان سے ہے، لیکن یہ اپنے سیاسی فیصلوں میں آزاد ہے۔ اس مرتبہ میجر طاہر صادق NA 49 سے اور ان کی بیٹی ایمان طاہر NA 50 سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہی ہیں۔ گزشتہ انتخابات میں میجر طاہر صادق نے اٹک کی 2 نشستوں سے الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے، مگر تحریک انصاف کی حکومت میں کوئی بھی عہدہ ان کے پاس نہیں رہا۔ اس کے باوجود تحریک انصاف کے سخت ترین دور میں یہ پارٹی کے ساتھ منسلک ہے۔ ڈیرہ بگٹی بلوچستان کے بگٹی قبیلے کے جد اعلیٰ نواب مہراب خان بگٹی کے بیٹے نواب اکبر خان بگٹی نے لاہور کے HSN کالج سے تعلیم حاصل کی۔ لڑکپن میں ہی قبیلے کے سربراہ بن گئے۔ اکبر بگٹی سیاسی زندگی میں وزیر اعلیٰ بلوچستان اور گورنر بلوچستان بھی رہے۔ سیاسی جماعت بھی بنائی اور اس کے پلیٹ فارم سے سیاست بھی کی۔ آخری عمر میں ریاست سے کشمکش ہوئی اور بات آخر لڑائی تک جا پہنچی اور مری خاندانوں کی آپس میں قریبی رشتہ داریاں ہیں۔ باوجود ان قریبی رشتہ داریوں کے مزاری اور بگٹی خاندان میں اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اکبر بگٹی کے ایک پوتے برآمدہ بگٹی ملک سے باہر ہیں، جبکہ ایک پوتے شاہجہان بگٹی ممبر قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر رہ چکے ہیں۔ شاہجہان بگٹی کے بھائی گہرام بگٹی بھی صوبائی سیاست میں حصہ لیتے ہیں۔ NA 253 سے شاہجہان بگٹی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ ان کے حریف سرفراز بگٹی پیپلز پارٹی سے قومی اسمبلی کی نشست پر امیدوار ہیں۔ تحریک راجپوت کیا پاکستان سے پہلے پنجاب کے اہم خاندانوں کے تعارف پر مشتمل کتاب چیفز آف پنجاب میں چکری کے چودھری نثار کے خاندان کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ خاندان اپنے وقت کا بڑا ذمہ دار گھرانہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس گھرانے سے کئی اہم نام سامنے آتے ہیں جن کا پاکستان کے عسکری حلقوں میں اہم مقام رہا ہے۔ اس کی اہم مثال ان کے بھائی جنرل افتخار ہیں جو سیکٹری ڈیفنس رہ چکے ہیں۔ ان کے والد بریگیڈیئر فتح خان فوج اور سیاست دونوں میں سرگرم رہے۔ IJI اور نون لیگ کے قیام اس خاندان کی بہت اہم کاوشیں نظر آتی ہیں۔ وہ نون لیگ میں راجپوت گروپ کی نمائندگی کرتے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں گجرات کے چودھری جاٹ گروپ سے تھے۔ HSN کالج میں پڑھتے ہوئے چودھری نثار کی دوستی سابق وزیر اعظم عمران خان سے ہوئی، جو اب تک جاری ہے۔ اس کے علاوہ HSN کی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے۔ مسلم لیگ نون سے ان کی ناراضگی کے اہم وجہ بھی عمران خان تھے۔ چودھری نثار 2013 کی حکومت میں وزیر داخلہ رہے۔ مسلم لیگ نون سے اختلاف کے بعد گزشتہ الیکشن آزاد حیثیت سے لڑے، مگر MNA کی دونوں نشستیں ہار گئے اور پنجاب اسمبلی کی نشست جیت گئے۔ پنجاب اسمبلی میں ان کی موجودگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس مرتبہ وہ آزاد حیثیت میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ ملتان کے قریشی ملتان سے سیاست میں مشہور قریشی خاندان کا تعلق تصوف کے سہروردی سلسلے سے ہے، جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ عوامی خدمت اور حکومت اختیار ہونا چاہیے، جبکہ قادریہ سلسلے کے ماننے والے فقیرانہ رنگ رکھتے ہیں۔ ان کے باوجداد ہندوستان کے شیخ الاسلام بھی رہے۔ 1857 میں ان کے جد اعلیٰ شاہ محمود قریشی نے انگریزوں کی مدد کی اور احمد خان کھل کی مزاحمت کو ختم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا، جس کے بعد انہیں جگیروں اور خطابات سے نوازا گیا۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دور میں شاہ محمود قریشی کے خاندان روایت کے برعکس اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہے ہیں۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے والد سجاد حسین قریشی گورنر پنجاب، جبکہ نواب صادق قریشی بھٹو دور میں وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ ان کے علاوہ نواب عاشق قریشی بھی سیاست میں نمایاں رہے۔ گزشتہ الیکشن میں شاہ محمود قریشی اور ان کے بیٹے زین قریشی اور بھانجے ظہور حسنین قریشی تحریک انصاف سے اسمبلیوں کا حصہ بنے۔ ظہور حسنین قریشی کے والد شجاعت حسنین قریشی اور دادا ظہور حسنین قریشی بھی ملتان اور خانے وال کی سیاست میں نمایاں رہے۔ حالیہ انتخاب میں شاہ محمود قریشی جیل میں قید ہیں۔ ان کے بیٹے مہر بانو قریشی اور ان کے بیٹے زین قریشی تحریک انصاف کی حمایت سے قومی اسمبلی میں حصہ لے رہے ہیں۔ گھوٹکی کے مہر مشہور سیاستدان سردار غلام محمد مہر کا تعلق سندھ کے ضلع گھوٹکی سے تھا۔ سابق سینیٹر سردار غلام محمد مہر اور ان کے بھائی علی انور مہر سندھ کی سیاست میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ ایوب خان دور میں غلام محمد مہر 2 مرتبہ MNA منتخب ہوئے اور اس کے بعد بھی 3 مرتبہ MNA رہے۔ ان کے بھائی علی انور مہر صوبائی سیاست میں سرگرم رہے۔ علی انور مہر کے 3 بیٹے علی نواز مہر، علی گوہر، علی محمد مہر بھی اسمبلیوں کا حصہ بنے۔ کہا جاتا ہے کہ ISI کے سربراہ جنرل اسحاق نے علی محمد مہر کو وزیر اعلیٰ سندھ بنوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔
غلام محمد مہر کے بڑھاپے میں ان کے بیٹے محمد بخش مہر پیدا ہوئے جو پیپلز پارٹی کے MNA رہے اور بلاول بھٹو زرداری کے قریبی دوست بھی ہیں۔ مہر خاندان کے عرب شاہی خاندانوں سے بھی تعلقات ہیں، خصوصاً متحدہ عرب امارات کے شیخ نہان بن مبارک ال نہان سے ان کے دیرینہ تعلقات ہیں۔ پہلے مہر خاندان میں اختلافات تھے اور مہر محمد بخش مہر اپنے بڑے کزن سے ناراض تھے، لیکن اب خاندان مل کر الیکشن میں حصہ لے رہا ہے اور اس صلح میں اسد زرداری اور بلاول بھٹو نے اہم کردار ادا کیا۔ ملتان کے گیلانی یہ روحانی سلسلہ کا گدے نشین سادات خاندان ہے مگر سیاست میں بھی اپنا الگ مقام رکھتا ہے۔ گیلانی خاندان کے جد اعلیٰ رضا گیلانی نے قیام پاکستان سے قبل انگریز ڈپٹی کمشنر AP موہن کو الیکشن میں شکست دی تھی۔ گیلانی خاندان برطانوی دور سے ہی سیاست میں سرگرم رہا۔ 1946 کے انتخابات میں گیلانی مسلم لیگ میں شامل ہو کر قائد اعظم کے ساتھی بن گئے۔ قیام پاکستان کے بعد اس خاندان سے علمدار حسین گیلانی، ولادت حسین گیلانی، شوکت حسین گیلانی اور حامد رضا گیلانی سیاست میں سرگرم رہے اور اسمبلی اور وزارتوں اور سفارتوں کا حصہ رہے۔ اس خاندان کی رشتہ داریاں پیر بگاڑا رحیم یار خان کے مخدوم احمد محمود، بہاولپور کے گیلانی ٹوبہ ٹیک سنگھ کے مخدوم خان، گجرا شاہ مقیم کے گیلانی خاندان سے ہے۔ سید علمدار حسین گیلانی کے بیٹے یوسف رضا گیلانی اسپیکر قومی اسمبلی اور جنرل مشرف کے دور میں پاکستان کے وزیر اعظم رہے، جنہیں افتخار چودھری کی عدالت سے 5 سال کے لیے نااہل کر دیا گیا تھا۔ اہلیت بحال ہونے کے بعد وہ سینٹر منتخب ہوئے۔ اس وقت یوسف گیلانی اور ان کے بیٹے سید عبدالقادر گیلانی اور سید علی موسیٰ گیلانی قومی اسمبلی کے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ گجرات کے چودھری قیام پاکستان کے بعد چودھری ظہور الہی نے کنونشن لیگ میں شامل ہو کر سیاست کا آغاز کیا اور جنرل ایوب خان کے بہت قریب رہے، مگر نواب آف کالا باغ کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے انہوں نے کنونشن لیگ سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ بعضا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف سرگرم رہے، قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی۔ چودھری خاندان کی رشتہ داریاں بھی ملک بھر میں اہم سیاسی گھرانوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ چودھری ظہور الہی نے اہم سیاسی اور بااثر خاندانوں میں رشتہ داریاں کی۔ اٹک کے کھڑ کے چٹھے، میاں والا کے روکڑی، سرگودا کے چیمہ، منڈی بہاؤدین کے وڈا کے رشتہ دار ہیں۔ چودھری مظفر آف جلال پور جٹا نے پنجاب میں دڑا بندی کی سیاست کا آغاز کیا اور اپنا جاٹ گروپ بنایا۔ اس کے بعد چودھری ظہور الہی وڈیج نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور الگ شناخت بنائی۔ چودھری مظفر کے خاندان سے گل نواز کے بیٹے معین نواز مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر حصہ لے رہے ہیں۔ حال ہی میں چودھری خاندان کے بھی معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ اس خاندان کا مشترکہ کاروبار اور خاندانی اتفاق بڑا مشہور تھا، لیکن اگلی نسل ایک دوسرے کے مد مقابل ہے۔ گجرات سے چودھری سالک حسین اپنی پھپھو کیسرا علیہ کے مقابلے میں الیکشن کا حصہ لے رہے ہیں۔ عسکری خاندان کے جہلم کے چودھریوں کی بات کی جائے تو یہاں سے سب سے مقبول نام چودھری اویس کا ہے، جو کہ سابق وزیر اعلیٰ ممتاز دولتانہ کے انتہائی قریب رہے۔ ان کے بیٹے چودھری الطاف کو چھوٹا دولتانہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ وہی چودھری الطاف ہے جو بعد میں پنجاب کے گورنر بنے۔ ان کے بھائی چودھری افتخار حسین پنجاب کے چیف جسٹس رہے۔ تحریک پاکستان کے اہم رہنما راجہ غضنفر بھی چودھری الطاف کے رشتہ دار تھے۔ چودھری اویس کے بھائی چودھری شاہ محمد کے بیٹے چوئی شباش مشرف دور میں MNA اور وزیر رہے۔ گزشتہ الیکشن میں اس خاندان کے چودھری فرخ الطاف اور چودھری فواد حسین MNA منتخب ہوئے۔ فرخ الطاف کے نانا چیئرمین ضلع کونسل رہے اور حال ہی میں چودھری فرخ الطاف کے بیٹے کی شادی حراج خاندان میں ہوئی اور وہ رضا حیات حراج کے داماد ہیں۔ اس نئے رشتے کی وجہ سے جنگ کے نجف عباس سیال، ساہیوال کے نوریز شکور اور نعمان لنگڑیال سے ان کی عزیز داری بن چکی ہے۔ اس مرتبہ اس خاندان سے جیل میں قید چودھری فواد الیکشن کا بائیکاٹ کر چکے ہیں، جبکہ چودھری فرخ الطاف مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ ان کے روایتی حریف اقبال مہدی فیملی ہے، لیکن اس کا مرتبہ انہیں ٹکٹ نہیں ملا۔ اس مرتبہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا، وہ الیکشن نہیں لڑے۔ ہزارہ کے ترین ہری پور ہزارہ کے اس خاندان سے جنرل ایوب خان صدر پاکستان اور فیلڈ مارشل بھی رہے۔ ان کے ستیلے بھائی سردار بہادر خان اس دور میں اپوزیشن لیڈر بھی رہے۔ ایوب خان کے بیٹے گوہر ایوب خان اسپیکر قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر خارجہ رہے۔ گوہر ایوب خان نے 90 کی دہائی میں مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا، لیکن بعض الگ ہو گئے۔ ان کے بیٹے عمر ایوب خان بھی MNA اور وفاقی وزیر رہے۔ عمر ایوب خان نے اپنے سیاسی سفر کا باقاعدہ آغاز جنرل پرویز مشرف کے دور میں کیا اور ممبر قومی اسمبلی منتخب ہونے کے بعد کابینہ میں شامل ہوئے۔ مسلم لیگ کاف سے مسلم لیگ نون اور اس کے بعد اب تحریک انصاف کا حصہ ہے۔ ایوب خان خاندان کے پشاور کے بلور خاندان، میاں والی کے روکڑی خاندان اور سوات کے شاہی خاندان سے رشتہ داریاں ہیں۔ حال ماضی میں گجرات کی چودھری فیملی سے ممبر قومی اسمبلی حسین علیہ کی شادی ایوب خان کی پڑپوتی سے ہوئی ہے، رحیم یار خان کے مخدوم۔ اس خاندان کے جد اعلیٰ مخدوم الملک غلام میرا شاہ بہاولپور اور جنوبی پنجاب کے اہم سیاسی رہنما تھے۔ ان کے بیٹے مخدوم سید حسن محمود سابق وزیر اعلیٰ بہاولپور اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی رہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے مخدوم سید احمد محمود 3 مرتبہ رکن قومی صوبائی اسمبلی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بطور گورنر پنجاب فرائض سرگرم انجام دیتے رہے۔ مخدوم احمد محمود کے بھائی مخدوم سید علی اکبر اور بھتیجا مخدوم سید عثمان بھی صوبائی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں۔ ان کے بیٹے مخدوم سید مصطفیٰ محمود اور مخدوم سید مرسا محمود قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں۔ اس خاندان کے پیر پگاڑا، ملتان کے گیلانی، بہاولپور کے گردیسی خاندان کے ساتھ قریبی رشتہ داریاں ہیں۔ سابق وفاقی وزیر عمران خان کے سابق رفیق کے خاص استحکام پاکستان کے موجودہ سربراہ جنگیر ترین مخدوم سید احمد محمود کے بنوئی ہیں۔ اس مرتبہ مخدوم احمد محمود کے 2 بیٹے اور ایک بھتیجا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MNA کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ حالانکہ مخدوم
सिंध के ज़िला मटियारी में हाला से जुल्फ़िकार भुट्टो ने पहला सियासी कन्वेंशन किया था। हाला के मखदूम तालिबुल मोती 3 मरतबा मेंबर असम्बली मुंतखब हुए। इनके बेटे मखदूम अमीन अफीम 70 की दहाई से तादम वफात नाकाबिल शिकस्त रहे। हमेशा पीपल्स पार्टी के वफादार रहे और मुशर्रफ दौर में वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशकश को भी मुस्तरद किया। मखदूम अमीन फ़हीम की एक शादी मरूफ पंजाबी शायर अफजल हुसैन रंधावा की बेटी से हुई। एहसन बोर्ड एडवोकेट की शादी भी रंधावा के ख़ानदान में हुई। मखदूम खलीकुल ज़मान, मखदूम शफ़ीउल ज़मान, मखदूम रफ़ीउल ज़मान भी सैनेट असम्बलियों का हिस्सा रहे। सिंध के ज़िला मटियारी में हाला की रूहानी गद्दी का असर सुखन के मुरीदैन पंजाब तक है। आज भी वस्ते पंजाब में शेखुपुरा और खानका डोगरा के कई डोगर खानदान हाला की रूहानी गद्दी के मुरीद हैं। हालिया इलेक्शन में इस खानदान से मखदूम जमील और ज़मान कौमी असम्बली, जबकि मखदूम महबूब ज़मान और मखदूम फ़खरुल ज़मान सूबाई असम्बली की नशिस्त पर उम्मीदवार होंगे। हाजिमपुर के मज़ारी कबीला बलोचों का सबसे अहम और बड़ा कबीला है। क़याम पाकिस्तान से पहले इस कबीले के सरकर्दा रहनुमा सरदार माबख्श मज़ारी थे। ये कबीला पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध की हदूद तक फैला हुआ है। इनका असर सूब पाकिस्तानी सियासत में बहुत ज़्यादा है। सरदार माबख्श लगारी ने अंग्रेज़ दौर में सियासत का आगाज़ किया और बासर सियासतदान बने। इनके बेटे बलख शेर मज़ारी कई मरतबा MNA रहे और फिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी रहे। बलख शेर के भाई सरदार शेरबाज मज़ारी भी अहम कौमी रहनुमा और MNA रहे। इस वक्त इनके पोते सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी सियासत में अहम नाम है। गुज़श्ता इलेक्शन के बाद पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर रहे। तहरीक इंसाफ से इख्तिलाफ के बाद पंजाब हुकूमतों की तब्दीली में अहम किरदार अदा किया। इस मरतबा राजनपुर से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इनके दो चाचा एक दूसरे के खिलाफ कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। सरदार रियाज मज़ारी मुस्लिम लीग नून से, जबकि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता ज़ाहिद मज़ारी आपस में आमने सामने हैं, जो इनके सगे चाचा हैं।